ہے کہ میں شعروں پہ تبصرہ کروں، اور بہت کم وقت ہے بھائی کہ 4 مصروں کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں، اور وہ بھی کیسے جناب دیکھیے. ابھی تک میں ایک ایک شاعر آپ کے حوالے کر رہا تھا. صدر کسے کہتے ہیں، کتنا اہم مقام ہے جناب صدر کا کہ پوری محفل اب میں ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ صدر کو حق ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا ہے. میں اگر شعر بھی پیش کروں گا تو ایک قطعہ آپ کے والد گرامی شاعر سفینہ حضرت قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے، تاکہ ان کو بھی ہم ثواب میں شامل کر لیں، اور یہ پتہ چلے کہ جو صبر ہے، وہ جو صدر ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، علمی پس منظر ہے، شعری پس منظر ہے، حسب نسب ہے، خاندانی پس منظر ہے. اس لیے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں جناب قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے کہ اگر شعور کہیں بے امام ہوتا ہے، اگر شعور کہیں بے امام ہوتا ہے تو ایک سانس کا لینا حرام ہوتا ہے. اگر شعور غدیر کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اگر شعور کہیں بے امام ہوتا ہے تو ایک سانس کا لینا حرام ہوتا ہے. 1000 شاعر و دانشور و ادیب لکھیں کہیں علی کا قصیدہ تمام ہوتا ہے. 1000 شاعر و دانشور و ادیب لکھیں کہیں علی کا قصیدہ تمام ہوتا ہے. یہ محفل بھی اپنے اتمام نعمت کا مرحلہ ہے اور تکمیل دین کا مرحلہ ہے، اور یہ محفل بھی اپنے تکمیل ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے. اس لیے جناب صدر کو انہی 4 مصروں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام بلاغت نظام سے اس محفل کو مکمل فرمائیں. بھائی زیارت بھائی، آپ کرسی یہاں پہ رکھوا دیں اور یہ مائک سیٹ کر لیں اور کیمرے والے سب لوگ سیٹ کر لیں اپنا سارا نظام. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں. میں جناب مولانا عادل صاحب، مولانا عابد صاحب اور تمام علماء کا شکر گزار ہوں کہ اب تک انہوں نے قیمتی وقت دیا. بلند نعرہ سلام. حضرات، ہمارے مولانا رضی بسوانی صاحب نے تو تمام گزارشات آپ حضرات سے کی کہ جو چھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ یکجا ہو جائیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ یکجا ہو گئے تو چھٹک جائیں. منتشر ہو جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں دور ہونا تو جہاں دل چاہے وہاں جائیں. اس لیے جب گزارشات آپ سماعت ہی نہیں کرتے تو پتھر میں جونک لگانے سے فائدہ کیا؟ پتھر میں جونک لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بے سود ہے. یہ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، جب سے آیا ہوں. بہر کہ اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، چونکہ منتظر میاں نے ان کی محبت سلموں کی اور باقر صاحب کی شفقت و محبت میں نے منظوری دی، حاضر خدمت ہو گیا، اور اس جشن کو مرتب کیا دیکھ کے میں بہت خوش ہوں. اب وہ الگ بات ہے کہ مجمع پہلے زیادہ رہا ہو، اب اس وقت کم ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے. عموماً پورے ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے کہ جو پہلے مجمع ہوتا ہے وہ آخر تک نہیں ہوتا، اور پھر یہ تو وقت ہی آ گیا ہے جس میں لوگ تکان کی منزل میں آ جاتے ہیں. بہرکیف میں چند شعر پیش خدمت کیے دے رہا ہوں، سماعت فرما لیں. ایک درود بلند کریں، اس کے بعد میں پیش خدمت کروں. دیکھیے پرچے تو 3-4 ہیں، گھبرائیے گا نہیں. یہاں بھی نہیں مستریب ہو جائیں، پریشان ہو جائیں. میں چند شعر ثواباً میں بھی شامل ہو جاؤں، طرح میں سماعت فرما لیجئے، اور اس کے بعد 2-3 شعر 4 شعر ایک سلام کے پیش کر دوں گا. ملاحظہ فرمائیں
درود بھیجیے بلند آواز میں، درود بھیجیے. ڈاکٹر صاحب سنیے گا. یہ حشر تک بتائے گا منظر غدیر کا، یہ ادارہ منتظر اور قریب آ جائے گا. یہ حشر تک بتائے گا منظر غدیر کا، حیدر بنے ہوئے ہیں مقدر غدیر، حیدر بنے ہوئے ہیں مقدر غدیر کا. تو ملاحظہ فرمائے اونچا منتظر میاں مطلب سنیں، اونچا نہ کیوں ہمیشہ رہے سر غدیر کا، اونچا نہ کیوں ہمیشہ رہے سر غدیر کا. یہ کہہ رہا ہے آج بھی منبر غدیر کا، یہ کہہ رہا ہے آج بھی منبر غدیر کا. اور رکھے نہ کیوں ہر ایک پیمبر نگاہ شوق، رکھے نہ کیوں ہر ایک پیمبر نگاہ شوق، کرتے ہیں اہتمام پیمبر غدیر کا، کرتے ہیں اہتمام پیمبر غدیر کا. درود بھیجیں تو دو تین شعر اور سناویں. سنیں ڈاکٹر صاحب شعر. اس کے بغیر کار نبوت ہے نا تمام، اس کے بغیر کار نبوت ہے نا تمام. کہتا ہے یہ رسول سے تیور غدیر کا، کہتا ہے یہ رسول سے تیور غدیر کا. میں مصرع طرح سے اتفاق نہیں رکھتا تھا، بہرحال مصرع بحر میں تھا، قافیہ بھی تھا، ردیف بھی تھی، وزن بھی مکمل تھا، بحر میں تھا، لیکن مفہوم سے اتفاق میں نہیں رکھتا تھا. باہر کیا ہے مصرع بہرحال پہچانے کی صحیح کوشش کی ہے. ملاحظہ فرما لیں کہ سنتے ہی بھائی ڈاکٹر صاحب پھر نظر کر رہا ہے حقیقت کہ سنتے ہی
جانشین نبی بن گئے علی، سنتے ہی جانشین نبی بن گئے علی، کتنے دلوں پا چل گیا خنجر غدیر کا، کتنے دلوں پا چل گیا خنجر غدیر کا، دیکھے زمانہ آئے بلغ کی شکل میں، دیکھے زمانہ آئے بلغ کی شکل میں، ذاکر ہے پہلا خالق اکبر غدیر کا، دیکھے زمانہ آئے بلغ کی شکل میں، ذاکر ہے پہلا خالق اکبر غدیر کا، اور حارث کی طرح، شعر سنیں، حارث کی طرح جتنے ہیں دشمن غدیر کے، حارث کی طرح جتنے ہیں دشمن غدیر کے، خالق گرا دے ان پا بھی پتھر غدیر کا، گرا دے ان پا بھی پتھر غدیر کا، اور دنیا کے بہت سے اشعار چھوڑ دیے مولا فرمائیں کہ دنیا کے شاعروں میں نمایاں رہے نہ کیوں، دنیا کے شاعروں میں نمایاں رہے نہ کیوں، خادم جو بن گیا ہے سخنور غدیر کا، خادم جو بن گیا ہے سخنور غدیر کا، بس بلا بھیا ہاں جا سکتے ہیں آپ، تکان اگر ہے تو کوئی ہو چکی چلیے تو کوئی بات نہیں، ہاں تو پڑھ دے رہا ہوں میں، مولانا بھی کہا ہے کہ اللہ تشریف لے آئیے، آگے لے آئیے، آپ آ جائیے، بیچ میں آ جائیے، اچھا نہیں معلوم ہو رہا، ہاں آپ سماعت فرمائیں۔ اب ہمارے چونکہ ڈاکٹر نیّر صاحب موجود ہیں تو تمہید 1 منٹ کی پیش کر دوں بھیا، ایک کیا ہے بس آپ لطف اٹھائیں گے اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں، ہاں صدر ہیں تو گنجائش غلط بات کی نہیں ہے، بھئی صدر بھی اگر ہمیں صدارت مجھے سونپی گئی ہے تو جو بات ہو وہ حق کے آئینے میں ہو، سچی ہو، بیکار کی نہ ہو، بے سود نہ ہو۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک شاعر کا کلام ہے، اس میں میری غزل ہے بہت زمانے کی، منتظمیہ سن رہے ہیں؟ ہاں، عالم غنودگی میں ہو ہی جاتا ہے آدمی، وقتی ہے ایسا ہے، لیکن سنیے بس چند شعر، ملاحظہ فرمائیں جناب سنیے گا، میں آپ سے اب تخاطب پیدا کر رہا ہوں کہ ایک شاعر کا مطلع سنیے پہلے، کہ میں چھوڑ آیا سرے کرب و بلا دل،
چلیے بھائی چھوڑ آئے ہوں گے، ایک عقیدت ہے، عقیدت کا رخ ہے. میں چھوڑ آیا سرے کرب و بلا دل، کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل. رے جناب جب آپ چھوڑ ہی آئے تو جب سینے میں دل ہی نہیں تو لگنے و نہ لگنے کی کیا بات. ثانی مصرع بیکار، بے سود، بے معنی. ایک مصرع سے مطلب مرتب نہیں ہوگا. میں چھوڑ آیا، سپرد کرائے، دے آئے، رکھ آئے، چھوڑ آئے، تو اب ظاہر کہ دل تو نکل چکا ہے آپ کا نا، خالی ہے، سینہ ہے، تو کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل کیا ہے. تو اس مفہوم نے تاثر پیدا کیا. وہ چند شعر مولا سے بھیک میں مل گئے تو میں نے بھی کہا کہ پیش خدمت کر دوں. اب صاحب نظر حضرات ہیں، ملاحظہ فرمائیں. میں سمجھتا ہوں کہ تکان ہے آپ، میں آگے آئیے، آپ وہاں کہاں بیٹھے ہیں جناب؟ یہ خلا اچھا نہیں لگتا بھیا. ملاحظہ فرمائیں. زیارت میاں سنو بیٹے، اب سنو میاں، مطلب ہی سنا رہا ہوں. میرا پہنچا سوے کرب و بلا دل، بھیا سنیے گا بس 4-5 اشعار. میرا پہنچا سوے، وہ تو چھوڑ آئے تھے سرے کربلا. اب کر لو، فون کر لو یار، بہت ناقص وقت آتا ہے فون وغیرہ. نہیں وہ تو عالم بے ہوشی میں ہے. اب جب ہوش آئے گا تبھی آئے گا. سنیے مطلب، سنیے بھیا، یہ تو بہرحال پر مسرت ہیں آپ حضرات، محفل ہے اور غدیر کی ہے. میرا پہنچا سوے کرب و بلا دل. اب کیفیت ثانی مصرع میں دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب. میرا پہنچا سوے کرب و بلا دل، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہو گیا دل، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہو گیا دل. میرا پہنچا سوے کرب و بلا دل، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہو گیا دل. ملاحظہ فرمائے یہ بھی مطلب کہ بروز حشر وہ رسوا ہوا دل، بروز حشر، سنو بیٹا یہ مطلب سنو، بروز حشر وہ رسوا ہوا دل، غم شے سے جو خالی رہ گیا دل، غم شے سے جو خالی رہ گیا دل، بروز حشر وہ رسوا ہوا دل،
غمِ شے سے جو خالی رہ گیا دل. ایک مطلب اور سنیں منتظم ہے یہ مطلب کہ علی کے ذکر سے جس کا ہٹا دل, علی کے ذکر سے جس کا ہٹا دے اسی کا مشکلوں میں پڑ گیا دل, اسی کا مشکلوں میں پڑ گیا دل. اب شعر سنیں. الٹ شام کو بولے یہ حیدر. مولانا سنیے گا ثانی میں صاحب. الٹ شام کو بولے یہ حیدر تیرے سینے میں ہے زینب میرا دل. تیرے کہاں ہے تھکے ہوئے آپ لوگ, تیرے سینے میں ہے. دل سے غدیری نعرہ لگا, دل سے نعرہ حیدری حیدری. تیرے سینے میں ہے زینب میرا دل. الٹ شام کو بولے یہ حیدر تیرے سینے میں ہے زینب میرا دل. مجھے ایک تشبیہ سنیں رضی صاحب. مجھے کرتے ہوئے دیکھا جو ماتم. قافیہ کا سب سنیے گا بیٹا. مجھے کرتے ہوئے دیکھا جو ماتم جو دشمن شہ کے تھے ان کا پھٹا دل. مولانا جو دشمن شہ کے تھے مجھے کرتے ہوئے دیکھا جو ماتم تھے دشمن شہ کے, جو دشمن شہ کے تھے ان کا پھٹا دل. بس دو شعر سنیں کہ ہے اب میدان میں کیا اصغر کی آمد, ہے اب میدان نہیں. یہ سب ثانی مصرع سنیں. ہے اب میدان میں کیا اصغر کی آمد, دھڑکتا ہے تیرا کیوں ہرملا دل. میں کیا سنیں گا کہ دھڑکتا ہے تیرا کیوں ہرملا دل. ہے اب میدان میں کیا
کہ زمان